إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله حي لا يموت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سارا جہاں اس کا محتاج ہے۔ سارے جہاں کا تحفظ اور ان کی احتیاج پوری کرنا اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام نہیں ہے۔ وہ بہت بلندی والا، بڑی عظمت والا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، اور آپ کے تمام متبعین پر سلامتی نازل ہو۔ حج کا موسم ہے، لوگ حج کو جا رہے ہیں، حج کی تربیتیں ہو رہی ہے۔ ایک عظیم الشان شخصیت کی سنت کے چلتے ہوئے لوگ عید بھی منائیں گے، عید الاضحیٰ ہوگی، قربانیاں ہوں گی۔ یہ رسمی طور پر چلنے والے کام چلتے رہتے ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں، اور رسمی بولنے والے ایسے میرے جیسے بولتے بھی رہتے ہیں، صدیوں سے بولا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ بولنا، سننا، یہ فارمیلٹیز ہے، اور یہ ساری عبادتیں ایک رسم ہے ہمارے پاس، جس کے چلتے ہوئے عبادتوں کا سیزن آتا ہے ہمارے پاس، اور ہم سیزنیبل عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کا سیزن آ گیا، موسم آ گیا، تو رمضان میں جو عبادتیں ہیں وہ رسمی طور پر کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے موسم حج آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا، ذی الحج آ گیا، تو اس میں جو موسم کے اعتبار سے جو رسم رواج ہیں وہ رواج پورے کرتے ہیں۔ تو ہم سب رواجی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جو ہمارا مروجہ دین باپ دادوں سے سن لیا ہم نے، بس اس کو ہم پورا کر لیتے رہتے ہیں، اور یہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ لیکن کیا کریں، کچھ باتیں کرنی ہوتی ہے، سمجھانی ہوتی ہے، تو اس کے چلتے ہوئے ہم بھی ممبر پر چڑھ جاتے ہیں۔ ہم بھی فارمیلٹی کے طور پر چڑھ رہے ہیں ممبر پر۔ اب وہی رہ گیا، اب وہ جذبات، وہ جوش و جنون، وہ اب ہمارے اندر بھی نظر باقی نہیں رہا، کیونکہ جب مایوسی چھا جاتی ہے، نا امیدی چھا جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ جوش و جنون میں کمی ضرور آئے گی، اور آ رہی ہے، کیونکہ برسوں سے کام کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں، حقیر بندے ہم اللہ کے، بہت حقیر۔ اور پھر انبیاء کے بارے میں سوچتا ہوں،
تو اللہ کی قسم دل سے ان کی عزتیں، ان کا وقار اور ہمارے اندر بلند ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ان کی عظمت، ان کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کتنا برداشت کیا ہوگا، ایک نبی 950 سال گھسا جا رہا ہے، کوئی نبی آگ میں جلایا جا رہا ہے، پتھرے مارے جا رہے ہیں، کسی کو قتل کر دیا گیا انبیاء میں سے۔ اللہ اکبر، کیا شخصیتیں تھیں وہ، کس طرح انہوں نے برداشت، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ معاشرے کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک قسم کی اکساہٹ ہے کہ ان کے سامنے جائیں، پکاریں، کیا حاصل ہے اس سے؟ کوئی بدلنے کو تیار نہیں۔ پھر بھی بولنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، کیونکہ اپنی بقا کے لیے، اپنی شامت سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کی شامت سے اپنے آپ کو بچا لینے کے لیے یہ بولنے کے لیے آنا ہے۔ اگر یہ بولنا بھی چھوڑ دیں گے تو ہماری بھی شامت ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ممبر پہ آ جاتے ہیں۔ تو اب آئیے، آج میں کچھ باتیں جو کہ بہت کامن بھی ہے، کئی مرتبہ سنتے ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی میں سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنی فرمانبرداری اور اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں اور کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ کتنے ہی مرتبہ یہ مسلمان سن چکے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو کیا بلکہ انسانوں کو اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کئی مرتبہ سنے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا جنات انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب وہ عبادت کا سلیقہ سکھانے کے لیے زمین پر اللہ کی بندگی کس طرح کی جائے گی، یہ سکھانے کے لیے تو انبیاء منتخب ہوئے۔ اس زمین کی پشت پر اللہ کی بندگی کس طرح کی جائے گی، اللہ کو اللہ کی بندگی کس طرح کروانا ہے بندوں سے، تو اللہ یہی تو بتانا چاہتے تھے انبیاء کے ذریعے سے، اور بتائے ہیں۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء، 1,24,000 سے کچھ زائد انبیاء اس دنیا میں، اس زمین کی پشت پر تشریف آوری ہوئی ان کی، وہ آئے، اپنا کام انجام دیے اور نبوت ختم ہو گئی۔ آخری نبی محمد رسول اللہ آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے، 1500 سال ہو گئے، 1400 سال کے اوپر ہو گئے، تو نبوت تو ختم ہو گئی، 1500 برس ہو گئے۔ 1500 سال سے تو بغیر نبوت کے اب یہ دنیا چل رہی ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت فالو کی جائے گی قیامت کی صبح تک۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، کیونکہ حضور تو اسی وقت بول دیے تھے کہ میں آیا ہوں تو میرے آنا خود ایک علامت ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میرا آنا ہی علامت ہے قیامت کی، سب سے بڑی نشانی فرمائے اس کو، پہلی نشانی اور بڑی نشانی فرمائے کہ دیکھو اس کے تو بڑے بڑے نشانی آتے رہیں گے، قیامت آنے کے نشانی آئیں گے آگے آگے، اشراط الساعہ آئیں گے، نشانی آئیں گے، لیکن جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی تو حضور فرمائے کہ خود میں ہی ہوں۔ اور اس کے بعد قیامت کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، بلکہ انگلیاں بھی ملا کے بتائے تھے، میں بھیجا گیا ہوں تو وہ گھڑی جو آئے گی اب قیامت کی، بعثت انا والساعۃ، اور وہ جو ساعت آئیں گی وہ گھڑی آنے والی ہے، کہاتین بلکہ ایسا ملا کے بتائے تھے۔ وہ تو ایسے ہے جیسے دو انگلیاں مل رہی ہے، جڑے ہوئے ہیں، میں آ گیا تو قیامت ہے، اور میرے اور قیامت کے بیچ میں اب کوئی نبی نہیں ہے، بس قیامت ہی ہے۔ یہ دو باتیں تھیں اس کے اندر، تو معلوم ہو گیا کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ شاید قیامت کے قریب جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اور وہی ہو رہا ہے، شاید وہی ہو رہا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کے گئے ہیں کہ یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، دنیا زمین شر سے بھر جائے گی، تو وہ شر سے تو بھرنا ہی ہے زمین کو۔ ہمارا یقین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر کوئی بات نکلی ہے تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اپنے مرضی سے نہیں بولتے ہیں، اللہ رب کبریا ان تک وحی کے ذریعے خبریں پہنچاتا ہے، وہ بولتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ قیامت جیسے جیسے نزدیک آئے گی تو جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ سب آپ نے بتا دیا تھا۔ انسان بھی خراب ہو جائیں گے، ان کے اخلاق خراب ہو جائیں گے، ان کے عادات و اطوار خراب ہو جائیں گے، شب و روز خراب ہو جائیں گے، سب آپ نے بتا دیا۔ بلکہ یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، باتیں سمجھ میں آنے کی ہے۔
شب و روز کس طرح خراب ہو جائیں گے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ صبح مومن ہے ایک آدمی، ایمان والا ہے، دل میں ایمان جوش مار رہا ہے اس کے، شام ہوتے ہوتے وہ کفر کرنے لگ جائے گا، ایمان کا دامن چھوڑ دے گا اور کفر کا ارتکاب کرے گا، نافرمانی کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا. اور شام کو ایک آدمی ایمان کا جوش مار رہا ہے، اس کے دل میں ایمان جوش مار رہا ہے، ایمانی حالت جوش مار رہی ہے، اور وہی آدمی صبح ہوتے ہوتے کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا. تو یہ تو ہو رہا ہے. اگر کوئی بولے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ ہو رہا ہے. ایک آدمی شام میں مومن ہے تو صبح کافر ہو رہا ہے، صبح مومن ہے شام کو کافر ہو رہا ہے. اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اسلام کی ضد میں جو کفر ہے، کفر مطلق وہ نہیں ہوتا، لیکن ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ مسلک والے بے وقوفوں کی باتیں کریں اور یہ کہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے، تو ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے. حضور کی یہ حدیث بھی خود ثابت کر رہی ہے اس بات کو کہ ایک مومن رات میں مومن ہے اور صبح کافر ہو رہا ہے، اور صبح مومن ہے رات میں کافر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام سے بھی خارج ہو رہا ہے وہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح میں وہ جو رات میں مومن تھا وہ صبح میں اسلام سے خارج ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو مطلب کیا اس حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نکل جائے گا، کفر جیسا اس کے اندر آ جائے گا، ایمان نکل جائے گا، پھر ایمان داخل ہوگا، پھر ایمان نکلے گا. تو ایمان کا نکلنا، داخل ہونا، ایمان کا کم ہونا، بڑھ جانا، یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. اب وہ جو ہے جھگڑالو امت بن چکی ہے، اور جھگڑالوؤں میں صرف ایک ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. وہ اپنی جگہ جھگڑالو ہے، ہم اپنی جگہ جھگڑالو ہیں، ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں ان سے. جھگڑے دو طرف سے ہو رہے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہمارے پاس قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے اور ہم قرآن و حدیث والے ہیں، لیکن قوم لدہ ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے، جھگڑالو قوم تو ہم بھی ہیں. جو کام نہیں کرنے کے وہ کام کرتے ہیں، جو کرنے کے وہ ہم کبھی نہیں کرتے. کام کرنے کے جو ہے تعمیری کام کرنا ہے، متواتر کام کرنا ہے، تزکیہ نفس کا کام کرنا ہے، جماعت کے افراد کی روحوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان کا روحانی تزکیہ، ان کے اخلاق کا تزکیہ، ان کے کردار کی تعمیر. یہ کام کرنے کا ہے جو انبیاء کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہی کام محمد رسول اللہ نے کیا اپنی پوری زندگی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے جو اللہ نے بیان فرمایا. محمد رسول اللہ کو بھیجنے کا اصل مقصد بیان فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. محمد رسول اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کی روحانی تزکیہ کرتے ہیں، ان کی روحوں کو سنوارتے ہیں، ان کے وجود کو سنوارتے ہیں، بااخلاق با کردار ایک معاشرہ تیار کرتے ہیں محمد رسول اللہ تزکیہ نفس کے کام کے ساتھ. جی، اور ان کو اللہ کی کتاب اور دانائی اور حکمت کی تعلیمات دے کر کے ان کو پروخار امت بناتے ہیں. محمد رسول اللہ بنا چکے. محمد رسول اللہ نے ابو بکر کھڑا کیا، محمد رسول اللہ نے عمر بن خطاب کھڑا کیا، محمد رسول اللہ نے عثمان ابن عفان جیسی ہستی کو کھڑا کیا، محمد رسول اللہ نے علی ابن طالب جیسے عظیم الشان آدمی کو کھڑا کیا، محمد رسول اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ سب سے زمین کی بہترین شخصیتیں تیار کی. محمد رسول اللہ نے اپنا کام کیا. ایسی عظیم شخصیتیں 1.25 لاکھ پر مشتمل جو پچھلے 1.25 لاکھ انبیاء کے قائم مقام تھے. جو حضور سے پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے تھے تو حضور نے اپنی محنت سے بالکل 1.25 لاکھ کی تعداد پر ایسی جماعت کھڑی کی جو پچھلی 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت کے مشابہ تھی، ان جیسی جماعت کھڑی کی. ویسے ہی ایمان والے، ویسے ڈر والے، تقوی والے، کردار والے محمد رسول اللہ نے کھڑے کیا. سلام ہو میرے آقا محمد رسول اللہ پہ. اور ہم نام لیوا ہیں اور بات بڑی بڑی ہانکتے ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم اسلاف کے طریقے پر ہیں. ارے اسلاف کے طریقے پر تم کب ہو اور کہاں ہو؟ جی، غیر ضروری جھگڑے لوگوں سے کرتے ہیں، کرنے کا کام نہیں کرتے. خیر بہت ساری چیزیں بولنے کی ہے. تو میں جو خطبہ اپنا شروع کر رہا ہوں، جس آیت کو میں نے کوٹ کیا ہے وہ سورہ آل عمران میں سے میں نے کوٹ کیا. بہت پڑھی جاتی ہے.
بہت سارے خطیب حضرات اپنے خطبے میں اس کو ضرور شامل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سنت ہے رسول اللہ کی، اس لیے وہ اس کو لازم پکڑتے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے ضرور اس کو پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ کوٹ کرنے والے کرتے بھی ہیں بہت سارے خطیب، اور وہ 3 مقامات سے ہیں خطبے کے وقت: سورہ نساء کا ابتدائی حصہ، آل عمران کا آیت نمبر 102 والا حصہ، اس کے بعد سورہ احزاب میں سے یہ کوٹ کرتے ہیں خطبے میں، مشہور آیات ہیں یہ۔ نکاح کا خطبہ تو اس کے بغیر دیتے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں دیتا، ہر نکاح کے خطبے میں وہ مقامات ضرور کوٹ کیے جاتے ہیں، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ احزاب سے۔ تو آج میں نے اسی میں سے آیت نمبر 102 سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے کوٹ کی ہے۔ ایمان والوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب کما حق ہو، اس کا ڈرنے کا حق تو ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس سختی کو منسوخ بھی کر دیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی بیان فرما دی کہ ڈرو اللہ سے اتنا ہی جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، سکت ہے تمہاری ڈرنے کی، اتنا تو ڈرو۔ کما حق ہو، ڈرنے کا حق تو تم کیا ادا کرو گے؟ لیکن ڈرنے کا حق سمجھو تو صحیح کہ اللہ کو اس بات کا حق تو دو، رب اعلیٰ و عظیم کو اس بات کا حق تو دو بھائی، کہ تم اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری اختیار کرو، یہ اس کو حق حاصل ہے کہ نہیں ہے تمہارے پیدا کرنے والے کو، جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے کو وجود بخشا ہے، مٹی سے بنا کر کے تم کو چلتا پھرتا پتلا بنایا، تم سے کام لے رہا ہے، دنیا بھر کے تم کام انجام دے رہے ہو، اتنی ساری صلاحیتیں تمہارے اندر اس نے پیدا کر دی ہے۔ ایک رگ اگر وہ دبا دے تمہاری تو تمہارا سارا وجود ڈھیر ہو جائے، پیرالائز ہو کر پڑ جاؤ کسی کونے میں، کوئی پرسان حال نہ ہو تمہارا، جی صرف ایک رگ کا کھیل ہو جائے گا، تمہارا سارا قصہ ختم ہو جائے گا بھائی، تمہاری ساری صلاحیتیں، پوری طاقتیں، سب کچھ ختم کر سکتا ہے وہ، ایک رگ دبا دے گا تمہاری، پیرالائز ہو کے پڑ کے رہ جاؤ گے تم۔ تمہاری بینائی، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارا قلب، سب اس کے حکم سے چل رہا ہے، اور تم اس کو اتنا حق دینا تیار نہیں ہو کہ اس کا تقویٰ اختیار کرو، اس کا لحاظ تو کر لو، کچھ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ تو لو کہ وہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، اتنا بھی حق نہیں دو گے اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کر رہا آپ کو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مجھ پر یقین کرتے ہو نا، مان گئے ہو نا مجھے کہ میں ہوں، میں نے تم کو وجود بخشا ہے، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم تو ایمان کے دعوے کرتے ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا اس نے، ایمان والے ہو نا، تو پھر اتقوا اللہ، ڈرو نا اس سے، پھر حق تقاتہ، ڈرنے کا حق تو دو اس کو، نہیں دینا چاہتے وہ بھی، تجھے کائے کا حق بول رہے ہیں آپ؟ سارا حق تو آپ کو آپ کی نفس کو حاصل ہے، آپ کے پاس تو، آپ کی نگاہ میں اور آپ کے نزدیک تو سارا حق آپ ہی کی نفس کو حاصل ہے، سب کچھ کرنے کا، جی آپ کا نفس جو چاہے کرے، پورا حق ہے اس کو، اللہ کی نافرمانی کرنے کا بھی حق حاصل ہو گیا آپ کو، زمین پہ دندنانے کا بھی حق حاصل ہو گیا آپ کو، اس کی مخلوق پر ظلم ڈھانے کا بھی حق آپ کو حاصل ہو گیا ہے، حرام خوری کرنے کا بھی حق آپ کو حاصل ہو گیا ہے، الٹ کر دیا آپ نے معاملہ سارا کا سارا، پیدا کرنے والے کو اس کا حق دینے تیار ہی نہیں آپ، نہ اس عظیم پیدا کرنے والے خلاق العلیم کو حق دینے تیار ہے، نہ اس نے جس ذریعے سے تم کو پیدا کیا ہے ماں باپ کے، نہ ان کا حق دینے تیار ہو۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو خلاق العلیم ہے، جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، اس کو جو حق ہے تم اس کا بھی حق مار رہے ہو، اور اس نے تم کو جن ہستیوں کو ذریعہ بنایا پیدائش کا تمہاری، تم ان کا بھی حق مار رہے ہو، تم کسی کا حق دینا تیار نہیں ہو، سارا حق تمہارے نفس کو حاصل ہو گیا ہے، یہ تو تمہارا جینا ہے،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ کر کے وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے. 100 بار پڑھ رہے ہیں, 1000 بار پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھنے بھی پڑ رہی ہے بات. خبردار دیکھو, مرنے سے پہلے یہ بات کا جائزہ لو, اس حال میں مت مرو کہ نافرمانی کی موت آئے تم کو. وہ نصیحت کر رہا ہے آپ کو, مت مرو بابا, مگر مسلم رہتے ہوئے مرو, اسلام کی موت مرو, فرمانبرداری کی موت مرو. لیکن کہاں تیار ہے میرے بھائی؟ کچھ بھی یاد نہیں نا ہم لوگوں کو میرے دوست, خالی بولنے کی باتیں ہیں نا. مدرسے میں پڑھ کے ایگزام لکھنا ہے, پاس ہو جانا ہے, یا پھر زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے, کسی مولوی سے ملاقات کرے اور ذرا جنون سوار ہو گیا, کچھ دین کی باتیں کرنے کا جنون اگر سوار ہو گیا سر پہ, تو کچھ دین کی باتیں سیکھ لیے, کچھ حدیثیں یاد کر لیے, کچھ قرآن کے متن رٹ لیے, اور اس کے بعد میں شروع ہو گئے دینداری کی بڑی بڑی باتیں ہانکنا شروع کر دیے. تو کچھ یاد کر لیتے ہیں حدیث. ہاں, یہی تو ہماری زندگی ہے. رسول اللہ کی وہ بات پڑھ تو لیتے ہیں. دیکھو رسول اللہ نے فرمایا جس حال میں جیو گے اسی حال میں مرو گے, اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. ہو گئی حدیث یاد. اب کیا ہو گیا کہ حدیث یاد ہو گئی تو موقع مل گیا کسی سے بات کرنے کا, دین کی, دین ہانکنا ہے, اتنا ہی تو ہے نا, اور کیا ہے. کبھی اس پر تدبر خود کے بارے میں کیا, اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے کیا, اپنے نفس کو اس حدیث کے سامنے رکھا, اس حدیث کو اپنے نفس کے سامنے رکھا, روبرو کیا کبھی اس حدیث کو اپنے سے. اگر روبرو کرتے اس حدیث سے اپنے وجود کو, اور اپنا وجود اس حدیث کے سامنے رکھتے رسول اللہ کی, اور رسول اللہ کی حدیث کو اپنے وجود کے سامنے رکھ دیتے, اور پھر غور کرتے کہ رسول اللہ نے کہا جس حال میں جیو گے اسی حال میں موت آئے گی, اور جس حال میں مرو گے ویسے ہی قیامت کی اٹھائے جاؤ گے, تو تب پیروں تلے زمین نکل جاتی صاحب. تب تو جائزہ لیتے کہ میں زندگی کا بڑا اکثر حصہ کس حال میں جی رہا ہوں. میری اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کس نوعیت کا ہے, میرا جینا کیسا ہے, کیا طریقہ کار ہے میری زندگی کا. خوف ہوتا, فکر ہوتی, پیروں تلے زمین نکل جاتی, تڑپ لاحق ہوتی, اللہ میری موت نافرمانی پر مت دیجیے, کفر کی موت مت دیجیے, مسلمان ماریے مجھے, دعائیں کرتے آپ. رسول اللہ کی بات پہ یقین ہوتا تب نا. وہ تو یہ کان دو سوراخ ہے, یہاں سے سنے ایسے چھوڑ دیے, رسول کی بات آؤ چاہے اللہ کی بات آؤ, کیا ہونا اس سے ہم کو. ہم کو تو جینا ہے ہمارے اپنے طریقے سے, ہے نا بھائی, یہ تو زندگی ہماری ہے. پھر کائے کا نام لیتے ہیں, ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں, اسماعیل کا ذکر کر رہے ہیں, کائے کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ کون ابراہیم, کون اسماعیل, آپ کے لیے کیا تعلق ہے ان سے, کیا تعلق ہے آپ کے لیے؟ صرف تفریح کرنے کے لیے. ایک پیکج عمرے کا کتنا ہے ذرا معلوم کرو, دل ذرا اکسا گیا ہے, انڈیا میں رہ رہے کے بور ہو گیا ہوں, ذرا سیر کر کے آتا ہوں جا کے سعودی عرب کو, تو جاؤ چکر مار کے آؤ عمرہ کے لیے. ہو گیا آپ کا دین پورا ہو گیا آپ کا جی. 2 کپڑے لپٹ کے نکل گئے یہاں سے, کیا ہے بھائی یہ؟ کہلوانا, الحاج کہلوانا ہے, حاجی صاحب آ گئے ہیں تو حج کر کے آ جاؤ. پھر آنے کے بعد بورڈ پہ نام چڑھ جاتا ہے الحاج فلاں ابن فلاں. یہ ہے ہمارا دین. ہمارا تعلق کیا ہے اس ابراہیم علیہ السلام سے, اس اسماعیل علیہ السلام سے, محمد رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کیا عظیم الشان ہستیاں تھیں وہ, کیا پیدا کر دیا تھا اللہ نے ان شخصیتوں کو, کس لیے پیدا کیا تھا اللہ نے ان کو, کیا دکھانا چاہتا تھا زمین والوں کو, جنات اور انسانوں کو, ان کے ذریعے سے.
ہم کبھی غور ہی نہیں کر رہے اللہ نوح کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا تھا، اللہ ابراہیم کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتا تھا، اللہ اسماعیل کے ذریعے کیا بنانا چاہتا تھا، اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے جن اور انس کو کیا بنانا چاہتا تھا. کچھ بھی اڈاپٹ کرنے تیار نہیں ہے، کچھ بھی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے انبیاء سے. قوم لدہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر جگہ جھگڑا، فرقہ واریت، فساد، تعصب، دلوں میں بغض، کینے، عداوتیں، جھوٹ، دھوکے، زندگی ساری فریب پر گزر رہی ہے. مسلمان 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 سن سن کے کان تھک گئے. کہاں مسلمان ہے بھائی؟ کہاں ہے مسلمان؟ چاروں طرف اخباروں میں پکارا کر رہے ہیں، میڈیا میں پکارا کر رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، مسلمان قوم پر بہت ستائے جا رہے ہیں، مسلمان قوم کے خلاف دنیا والے ہو رہے ہیں. ارے میں بول رہا ہوں مسلمان کہاں ہے رے بھائی؟ کون تھا وہ؟ کس کی ہمت تھی مسلمان کو ستانے کی؟ 28 سال میں ابو بکر نے انقلاب برپا کر دیا، 10 سال میں عمر نے انقلاب برپا کر دیا، 13 سال میں عثمان نے قسطنطنیہ دنیا فتح کر لیا. مسلمان وہ تھے، وہ مسلمان تھے جی. آنکھ ملانے کی ہمت نہیں تھی کسی کی مسلمان سے. مسلمان سے آنکھ ملا سکتا تھا کوئی؟ وہ مسلمان جہاں جاتا تھا علاقہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے تھے جی. یہ سمندر کی جھاگ ہے، کچرا ہے، یہ سمندر پہ آنے والا کچرا. مسلمان مسلمان پکار رہے ہیں آپ، کچرے کو مسلمان کا نام دے رہے اتنا بڑا. اور یہ میرے آقا میرے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کچرا ہے، یہ جھاگ ہے، یہ کچرا ہے. یہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہوں گے، تم جو دعوے دار تمہارے اندر کے کھڑے ہوں گے. مطلب یہ تھا صحابہ سے جو بول رہے تمہارے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے، کہ مطلب صحابہ نہیں ہے، ان کے طرف نسبتیں کرنے والے، ان کے دین کا دم بھرنے والے، ان کے نام لیواؤں کا ذکر ہے وہ جو رسول اللہ کر رہے ہیں. خلاف تمہارے جمع ہوں گے لوگ، ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گے تم کو مٹانے کے لیے. جیسے بھوک کے دسترخوان پر دعوتیں دیتے ایک دوسرے کو، کھانے کو آؤ کھانے کو آؤ، ویسے جیسے بعدب لوگ اخلاق والے لوگ بلا لیتے نا، بھائی کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی آئیے بھائی کھانے کے لیے، دعوت دے لیتے نا، آئیے بھائی کھانا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، ہمارے ساتھ ڈنر کر لیجیے، ہمارے ساتھ لنچ کر لیجیے، بولتے ہیں نا اخلاق. تو رسول اللہ نے وہ مثال دے کر کے فرمایا تم کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے لیں گے، آؤ بھائی ہاتھ ملاؤ ہمارے سے، ان کو مٹانا ہے. تو صحابہ بڑی حیرت سے پوچھے، عرض کرنے لگے رسول اللہ کیا ہم لوگ بہت تھوڑے ہو جائیں گے، مٹھی بھر ہو جائیں گے؟ ایسا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہمارے خلاف لوگ جمع ہو کے ہم کو مٹانے کی دعوتیں دے لیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں جی، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری، کوانٹٹی بہت ہوگی. دیکھ لو مردم شماری آج رپورٹیں آ رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی قوم کبھی اول پہ آتی ہے کبھی دوسرے پہ آتی ہے، لیکن یہی چلتی رہتی ہے. سب سے بڑی قوم، سب سے بڑی تعداد والی قوم، کبھی فرسٹ گریڈ کبھی فرسٹ پہ ہے زیادہ، کبھی عیسائی پہلے ہو جا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلو، سب سے زیادہ کوانٹٹی کی قوم. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کم نہیں، بہت بڑے جمی غفیر ہوں گے تم لوگ، بڑی تعداد میں، کروڑوں میں، بلینس میں، لیکن تمہاری اہمیت گھٹ جائے گی. رسول اللہ فرمائے تم انویلیوبل ہو جاؤ گے، تمہارا ویلیو نہیں ہوگا. یہ باتوں پر غور کیجئے رسول اللہ کی، ویلیو ختم ہوگا تمہارا، انویلیوبل ہو جاؤ گے. ہرن کو مار دیا بغیر بل کے، کوئی ضمانت نہیں ہوگی، سیدھے وارنٹ ایشو ہوگا اور سزا ہوگی. ویلیوبل ہے، وائلڈ اینیملس ویلیوبل ہے.
مسلمان گھروں میں گھس کے مار دیا جائے گا، رسیوں سے باندھ کے مار دیا جائے گا. مسلمان نام دے رہے ہیں آپ اس کو، کچرے کو. کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی بات بھی نہیں کرے گا اس کے بارے میں. جی کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہے گا بھائی. یہ ہے آپ کا ویلیو. رسول اللہ کی باتوں پر غور کیجئے، تمہاری اہمیت گھٹ جائے گی، انویلیبل ہو جاؤ گے تم. اور فرمایا کیا حالت ہوگی تمہاری جانتے ہیں؟ سمندر کی لہریں جو جھاگ لے کے آتی ہے، کچرا، سمندر کی لہروں سے جو جھاگ آتا ہے، کسی کونے میں جا کے لگ جاتا ہے پورا کوڑا کرکٹ، بس اس طرح ہو جاؤ گے تم. کوئی ویلیو نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی قیمت نہیں. تمہیں وہن لگ چکا ہوگا. حیرت سے پوچھے صاحبہ، رسول اللہ یہ وہن کیا ہے آخر؟ یہ ایسی کیا بلا ہے، ایسی کون سی بیماری ہے، ایسا کون سا کھوکھلا پن ہے یہ ہمارے اندر جو لاحق ہو جائے گا، اتنا انویلیبل ہو جائے، کچرا بن جائے، سمندر کی جھاگ سے بدتر ہو جائے؟ یہ کیا ہوگا، کیا چیز ہے یہ؟ تب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا و کرہیت الموت ہے. دنیا کی محبت تمہارے جی کو چمٹ جائے گی، چربی کی طرح سے قلب کو لپیٹی ہوئی ہے. مال کی محبت، دنیا کی محبت. جی بڑے بڑے داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیحاں، ٹخنوں کے اوپر لباس، جی جیبوں میں مسواک، لیکن چربی کے پوٹلے ہیں پورے ہیں، چربی کے پوٹلے ہیں. کرسیوں میں بیٹھ گئے تو اٹھ نہیں سکتے، پھنس جاتے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ نے فرمایا تھا موٹے پیدا ہوں گے، موٹے ہوں گے لوگ قیامت کے قریب. موٹاپا بھی بدترین نشانی ہے. صحابہ کرام میں بتا دیجئے، پھلے ہوئے چربی کے پوٹلے، پتلی پتلی پنڈلیاں والے کلے، اندر ان کے پچکے ہوئے کلے، دبلے دبلے لوگ اونٹوں میں بیٹھ کے پھرتے تھے صحابہ. ویلیو کہاں سے رہے گا بھائی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے کراہیت. کیا ہوگا؟ کہاں ہے؟ میں اسی لیے پوچھتا ہوں، مسلمان پکارو مت. تو کب کا ختم ہو گئے، کب کا ختم ہو گئے. اب لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی. یہ عجیب و غریب، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب جتنے ہیں مسلمان نہیں ہیں، نعوذ باللہ میری یہ بات کا مطلب مت نکالو اور جا کے باہر یہ مت پھیلاؤ کہ ممبر پر سے بول دیے مسلمان ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں، وہ مسلمان جیسے نہیں، وہ جیسے مسلمان تھے ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں، وہ بول رہا ہوں میں. جو وہ اصل مسلمان تھے، جو اصل مسلم تھے، جو اللہ کے محبوب تھے، وہ نہیں بچے ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ہوں گے، کہیں چیدہ مٹھی پر ہوں گے، وہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے مجھے اور آپ کو. لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کثیر تعداد کی بات کر رہا ہوں. جو خرابہ ہو گیا میں اس خرابے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ خرابہ ہو جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا تم خراب ہو جاؤ گے، تمہارے خلاف لوگ ہوں گے، تمہارا ویلیو گھٹ جائے گا، کیونکہ تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے کراہیت کرو گے. رسول اللہ نے فرمایا وہ ہو رہا ہے. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں، جا کر کے میرے اوپر نہیں اڈل دینا پورا کہ اکبر بیگ صاحب سب کو مسلمان ہی نہیں بول رہے تھے. وہاں سے ہوتا ہے بھائی، یہ آج کل یہی ہو رہا ہے، سب کچھ یہی فساد پھیلا رہے زمین کے اوپر. زندوں کے بھی گوشت کھا رہے ہیں میتیں بنا کر کے، اور جو مر گئے ان کے بھی گوشت کھا رہے ہیں میتیں بنا کر کے. ہاں زبردستی کے کانفرنساں ہو رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو قبریں کھود کے ان کا گوشت کھا رہے نکال کے. قرآن کی خدمت کرتے کرتے کوئی مر گیا،
کوئی مودودی مر گیا اس کی خبر کھود کے نکالو اس کا گوشت کھاؤ، کوئی اسرار احمد مر گیا اس کی خبر کھودو اس کو نکالو اس کا گوشت کھاؤ، کوئی فلاں مر گیا اس کی گوشت کھاؤ. کام ہی کیا رہ گیا آپ کے پاس اس کے سوا؟ آپ کے پاس اس کے سوا کچھ کام بھی ہے؟ آپ کا تو دین دھرم ہی ہے پوسٹ مارٹم کرنا. کبھی تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، کبھی جماعت اسلامی کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. آپ کے تو موضوعات بھی ہوتے ہیں، فلاں کا پوسٹ مارٹم، ان کا پوسٹ مارٹم، ان کی خبر کھودنا، ان کا گوشت کھانا. کرنے کے کام تو ہے ہی نہیں نا تمہارے پاس کچھ بھی. کام ہی کیا بچا؟ سب ہو گیا بھائی، فارغ ہو گئے آپ، پورا کام پھیلا دیا، پوری قرآن مقدس کا قانون نافذ کر دیے. قرآن مجید آپ کے بچے بچے کے زندگی میں عمل میں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے بچے بچے کے زندگی کے عمل میں آ گئی ہے. سارا کام نمٹ لیا اب آپ کے پاس کام باقی کیا رہ گیا تھا؟ جو قرآن کے خلاف کرتے تھے ان کی خبریں کھودو. نہیں، سب کرنے کے بعد فارغ ہو کے کام کر رہے ہیں آپ. بڑے زبردست لوگ ہیں بھائی آپ تو. ویری گڈ، میڈلز دینا چاہیے آپ کو، میڈلز. پورے کام سے فارغ ہو گئے آپ لوگ. شرم آنا چاہیے. بے غیرتو، کتوں کی زندگی جی رہے ہو، زمینوں کے ٹکڑوں پر ایک کوئی کتر کے کھا رہے ہو، مرکزوں میں بیٹھ کے کوئی جوتے مار لے رہے ہو. اس سے بڑی بدترین حرکت کیا ہو سکتی تمہاری؟ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو تم. اللہ تم کو رسوا کر رہا ہے مگر تم کو شرم نہیں آ رہی. بے شرم کہیں کے. مسجدوں کے نام پہ فساد، لڑتے جھگڑتے، اخباروں میں نیوز آتی ہے تمہاری. ہر جگہ دو ٹولے بنے ہوئے تمہارے، دو گروپ، یا دو گروپ، وہ دو گروپ، وہ دو گروپ، لڑ رہے، کتر رہے ایک کو ایک. اور کام کیا کر رہے ہیں؟ اسرار احمد کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. تمہارے کو کھانے کو مگر آپ اٹھ کے خبر میں سے، ارے گیا کام کرنے کا کام کرو. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا. بڑے حسن انداز میں کام کرتے کرتے، تعمیری کام کرتے کرتے، تربیت کرتے کرتے، محبت سے، شفقت سے، بڑے اچھے انداز میں اپنے شاگردوں کو اپنے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے ذالے طے کرنے والوں کو آپ یہ بول سکتے ہو کہ ڈاکٹر اسرار احمد تھا، کوئی مودودی صاحب تھے، اللہ کے بندے نے خدمت کی ہے بھائی، مگر یہاں ان سے یہ خطا ہو گئی، اس مسئلے میں انہوں نے یہ سہو کر دی، اس مسئلے میں انہوں نے یہ خطا کر دی، عقیدے کے اس مسئلے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی، مگر ہم کو وہ کام نہیں کرنا. رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہے، بڑے حسن انداز میں یہ چلتے پھرتے کرنے کے کام ہے. یہ تعمیری کام کرتے کرتے یہ کام کرنے کے کام ہے، بڑے اچھے انداز میں. ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، وہ جو مر چکے ہیں کام کرتے کرتے، ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، اللہ ان سے جو خطائیں ہو گئی تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، تو ہے ہی غفار، اس کو معاف کر دے. جس نے خطا کی، خدمت تو کی نا، تو معاف کر دے اس کو. خطائیں تو مجھ سے بھی ہو رہی ہے. کون سا دعوے دار ہے مجھے بتاؤ، کون سا دعوے دار ہے جو یہ بولے کہ میں کوئی غلطی ہی نہیں کرتا بالکل اپنی زندگی کے اندر، میں ساری چیزیں پرفیکٹ کر رہا ہوں، ہر چیز؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی دعویٰ کرے اتنا بڑا کہ میں کوئی غلطی کیے بغیر کام کر رہا ہوں جس سے مجھے سزا نہیں مل سکتی ہے اللہ کے پاس؟ اللہ تجھے کوئی میری غلطی نہیں ملے گی، میں یہ حق لے کے آ رہا ہوں جنت میں داخل ہونے کا. بول سکتا ہے کوئی؟ بول سکتا ہے کہ میں حق لے کے آ رہا ہوں جنت داخلے کا؟ جی ارے کیا حدیثیں پڑھاتے ہو، کیا قرآن حدیث سے نسبت کرتے ہو تم کو شرم آنا تم لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنے حیات طیبہ میں صحابہ کرام کے سامنے فرماتے ہیں کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں جنت کا مستحق ہوں. کوئی اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کے سبب جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. جس پہ رب رحم کرے گا وہ داخل ہوگا. رب کی رحمت کے طفیل میں جنت، صحیح حدیث ہے مستند، رب کی رحمت کے طفیل میں جنت میں داخل ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمل ایسا ہے کہ میں اس کے وجہ سے جنت میں جاؤں گا. کسی کا عمل جنت میں کسی کو داخل نہیں کروائے گا الا یہ کہ اللہ جس پر رحم کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنائے اپنے صحابہ کو تو صحابہ میں سے ایک آدمی کی ہمت کر کے ایک صحابی اٹھے، اللہ ان پر خوب سلامتی نازل کرے، ان کے درجے بلند کر دے. انہوں نے بہت بہترین سوال کیا، ہمارے لیے تھا وہ، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے، رسول اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کا بھی عمل نہیں ایسا، کسی کا بھی عمل ایسا نہیں جو اس کو جنت میں پہنچانے کا حق دلاتا ہو؟
سوائے رب کی رحمت کے کوئی نہیں جائے گا۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، تو کہا پوچھ، کہ آپ بھی ایسے ہی ہیں؟ رسول اللہ سے پوچھا آپ بھی ایسے ہی ہیں؟ آپ کا بھی عمل اس قابل نہیں کہ آپ کو مستحق بنا جنت کا؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہمت کی بات! کس سے بات کر رہا ہے وہ آدمی؟ کائنات کی سب سے بلند ترین، سب سے متقی، سب سے بڑے اللہ کے بندے سے بات کر رہا ہے۔